بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعے کے خطاب میں بھی یہ بات کہی گئی تھی اور اس وقت بھی وہی مضمون مد نظر ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے نبیوں کے لائے ہوئے دین کی روشنی میں تمام انسان جن سے واحد ہیں اور ان کی صرف دو صنفیں ہیں، دو نوع ہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ اس کے علاوہ انسانی جنس کی کوئی اور تقسیم نہیں ہے، اور پھر مرد اور عورت الگ الگ صنف ہونے کے باوجود انسان ہونے میں قدر مشترک ہے، انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور عورت کو بھی ایک مصلحت سے دو صنف بنائے اور دونوں کی صلاحیتیں علیحدہ علیحدہ بنائی، مگر کہیں اس میں بندے تفریق نہ کر بیٹھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو وجود الگ الگ نہیں بنائے، ایک ہی وجود کو انسان کے نام سے پیدا کیا اور وہ آدم ہے۔ یہ ایک ہی وجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے، ایک مخلوق کی حیثیت سے، اپنی مخلوقات سابقہ میں اضافے کی حیثیت سے ایک نئی مخلوق بنایا اور اپنے حکم سے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا، جس کو قرآن میں اپنے ہاتھوں سے بنانے سے تعبیر فرمایا۔ خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جس کو پیدا کیا، وہ ایک ہی وجود ہے جس کا نام آدم ہے، اور ایک دوسری صنف انسانوں کی بنانی تھی تو ایک دوسرا وجود نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ایک جوڑا بنانا تھا، ایک عورت پہلے بنا دیتے، ایک مرد بنا دیتے۔ جیسے ایک مرد کو وجود بخشا، ایک مردانی جسم کو وجود بخشا، چاہتے تو ویسا ہی ایک اور بناتے اور وہ عورت ہوتی اور وہ مرد ہوتا ہے۔ ایسا اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، کیونکہ وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ دو الگ وجودوں سے یہ لوگ وجود میں آئیں گے، بڑھیں گے، پلیں گے، تو ایک دوسرے میں مغایرت ہو جائے گی، وہ اس کو اپنا غیر سمجھے گا، وہ اس کو اپنا غیر سمجھے گا۔
کیونکہ دو الگ وجود ایک دوسرے کے لیے غیر ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے اپنا منصوبہ، اپنا پلان ایسا رکھا کہ وہ دو ہونے نہ پائیں، ایک ہی کو بنایا اور ایک ہی کو بنا کر اسی کے جسم کا کچھ حصہ لے کر اس کے جوڑے کو بنا دیا، تاکہ دونوں کے درمیان میں علیحدگی نہ ہو، مغایرت نہ ہو۔ مغایرت کا مطلب ایک دوسرے سے الگ ہونا، وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ دو بچوں کو سامنے کھڑا کیجیے تو کہیں گے کہ یہ مستقل ہے، یہ مستقل ہے، یہ اس کا غیر ہے اور یہ اس کا غیر ہے، اس کو مغایرت کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے علاوہ ہونا، ایک ہی نہ ہونا، ایک ہی کا حصہ نہ ہونا۔ تو دو وجود اللہ بنا کر بھی انسانیت کو پھیلا سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ایک ہی وجود بنایا، اس وجود کا ایک حصہ الگ کر کے اس کا نام اس کی زوج رکھا، اس کی زوجہ، زوج کہو یا زوجہ، عربی میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اس کا زوج یعنی اس کا جوڑا بنایا۔ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اللہ کے ارادے اور مشیت و حکمت میں انسانوں کا بٹوارا تھا ہی نہیں، انسانوں کو بانٹنا چاہتا ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ، ورنہ وہیں سے شروع ہو جاتا کہ صاحب یہ عورت ہے اور یہ مرد ہے، وہیں سے شروع ہو جاتا، اور دونوں ایک دوسرے کو غیر سمجھنے لگتے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے دونوں کے لیے ایک ہی وجود بنایا۔ اب پھر فرما دیا الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے دو آدمیوں سے آپ لوگوں کو نہیں پیدا کیا، ہم نے نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ نفس عربی میں مؤنث ہے، اس لیے صفت مؤنث ہے۔ نفس واحدہ سے، ون پرسن سے، ایک شخص سے ہم نے پیدا کیا تم لوگوں کو، دو ہے ہی نہیں کہیں انسان، ایک ہی سے پیدا کیا۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اسی نفس واحدہ سے جعل منہا زوجہا، اس کا جوڑ بنا دیا، اسی سے بنا دیا، الگ سے نہیں بنایا۔ یہ اسلام میں انسانوں کی وحدت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان ہیں، عرب ہوں، عجم ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، جرمنی ہوں، جاپانی ہوں، چینی ہوں، ہندوستانی ہوں، کوئی ہو، انسان ہے۔ اگر انسان ہے تو اس کی اصل ایک ہی ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، خلقکم پورے انسانوں سے خطاب ہے، اولین و آخرین سے خطاب ہے اللہ۔ اور دوسری جگہ فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم لوگوں کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو دونوں آیتیں آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ عورت الگ سے نہیں پیدا کی گئی، وہ عورت بھی اسی نفس واحد سے نکالی گئی، پھر اس کو اس کا صنف مخالف بنایا گیا، اس کا جوڑ بنایا گیا، پھر ان دونوں کے ذریعے سے، مرد اور عورت کے ملاپ کے ذریعے سے، بث منہما رجالا کثیرا ونساء، پورے عالم میں انسانی آبادی پھیلا دی، مرد بھی پیدا کرتے رہے، عورتیں بھی پیدا کرتی رہی، کیونکہ پیدا کرنے والا جوڑا مرد اور عورت کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ جب وہ مرد اور عورت کا مجموعہ بنتا ہے تو اس سے مرد بھی پیدا ہوتے ہیں، اس سے عورتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ مردوں اور عورتوں کا
جال پھیلا دیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک خاتون نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ عورت کو اگر احتلام ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس کو مسئلہ بتا دیا اشارے کنائے میں۔ اگر اپنے کپڑوں اور جسم پر نجاست نظر آئے تو اس کو پاک کرنا چاہیے اور غسل کرنا چاہیے، پاکی حاصل کرنا چاہیے، یہ اس کو بتا دیا مسئلہ۔ لیکن ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھی، ان کے گھر میں تھے حضور، تو انہوں نے یہ سن کر کے تعجب کیا اور کہا کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ اس پر حضور علیہ السلام نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر بچے کبھی اپنے باپ اور کبھی اپنی ماں کی شباہت پر کیسے جاتے ہیں؟ یہ ایک عقلی استدلال تھا، جلدی سے سمجھ میں آنے کے واسطے۔ کیسے؟ ایک ہی آدمی کی اولاد ہے، کبھی ماں کی شباہت میں ہے، کبھی باپ کی شباہت میں، کبھی ماں کی طرف کبھی باپ کی طرف۔ لوگ پیدا ہوتے ہیں بچے تو خاص طور سے عورتوں کو جو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں تو وہ یہ مسئلہ ہر جگہ اٹھتا ہے، بولتے رہتے ہیں والد باپ کی شکل میں گیا، ماں کی شکل میں گئی، یہ جو کہتے ہیں یہ سب کو دکھتا بھی تو ہے، سارے انسانوں کی آنکھوں کو نظر آتا ہے۔ تو ان کے ذریعے سے بس منہما رجالا کثیرا ونساء، بس منہما رجالا ونساء، بہت مرد بہت عورتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، بے شمار۔ اب یہ ساری دنیا میں کروڑوں کی آبادی، اربوں سے متجاوز یہ جو آبادی ہے، ان کی پیدائش کا ذریعہ شروع میں، اصل میں، جڑ اور بنیاد میں حضرت آدم اور حوا ہیں، اور خود حوا کی پیدائش حضرت آدم سے۔ اس لیے ایک ہی شخص پڑھا آخر میں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ جوڑ کے اعتبار سے فرمایا کہ جوڑوں سے پیدا کرتے ہیں ہم اولاد۔ اور الذی خلقکم من نفس واحدۃ میں یہ بتا دیا کہ اصل کے اعتبار سے تمہاری پیدائش کا مرکز ایک ہی ہے، اور وہ ہے آدم علیہ السلام۔ تو اس پر غور کرنے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ 2 پرسن بھی تو پیدا کر سکتے تھے، 2 پرسن، ایک کو مرد بنانا تھا، ایک کو عورت بنانا تھا، تو 2 الگ الگ بنا کے پھر ان دونوں سے اولاد چلا سکتے تھے، لیکن ایسا اللہ نے ضروری نہیں سمجھا۔ اللہ کی حکمت میں ایک ہی کو پیدا کر کے اس ایک میں سے اس کے جوڑے کو علیحدہ کیا، تو گویا بناتے وقت آدم میں آدم کا جوڑا بھی تھا، انہی کے اندر سے نکالا اللہ نے، انہی میں سے نکال کر ان کا جوڑا بنا دیا۔ یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ، تصور۔ وہ انسانیت میں تقسیم نہیں بتاتا، انسان سب انسان ہیں، جتنے انسان ہیں سب اولاد آدم ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، اور اس وجہ سے ان میں تفریق نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی باپ کی اولاد ہو، 4-5 بچے ہوں کسی کے گھر میں، تو کوئی یوں تقسیم کرے کہ یہ 2 بچے تو نچلی ذات کے ہیں اور یہ 2 بچے اعلیٰ ذات کے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ اس کا باپ جب ایک ہی ہے تو وہ نچلا ہوگا تو نچلے ہوں گے، وہ اعلیٰ ہوگا تو اعلیٰ ہوں گے، کیونکہ اصل ایک ہی ہے۔ جب اصل ایک ہے تو اس کے جتنے بھی فرع ہیں
وہ سارے فروع اسی کے حکم میں جائیں گے اور اسی کا حکم ان پر لگے گا۔ جتنے انسان دنیا میں ہیں سب اشرف ہیں، کیوں؟ ان کے باپ جو ہیں وہ اشرف المخلوقات ہیں۔ ان کے باپ کو اللہ نے خلقت بیدی فرمایا، اپنی قدرت، اپنی حکمت اور قرآن کے موافق اپنے 2 ہاتھوں سے۔ یہ تعبیر نسبت کی بلندی کے واسطے اللہ نے فرمایا، میرے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور میرے ہاتھوں سے جو چیز پیدا ہوئی وہ معمولی نہیں، کیونکہ میری نسبت ہے اس کو۔ اس لیے ساری مخلوقات ان سے کے مقابلے میں انسان کو اشرف المخلوقات کا، اشرف المخلوقات کی جڑ بنیاد آدم علیہ السلام، اور جب وہ اشرف ہیں تو جو ان کی فروع ہیں، یعنی جو ان کی اولاد در اولاد ہے، وہ کچھ اور کیسے ہو سکتی، وہ ارذل کیسے ہو سکتی ہے؟ اشرف کے مقابلے میں ارذل ہو۔ اب پتہ نہیں کس سے معلوم کیا اور کہاں سے ڈھونڈ کے نکالا، یہ الزام لگانے والا ہندو شخص، بورڈ پر مسلمانوں کی ذاتیات بتانے والا، اس میں اس نے یہ بھی لکھا کہ اشراف ایک طبقہ ہوتا ہے مسلمانوں کا اور اراذل ایک طبقہ ہوتا ہے۔ اراذل تو عربی کا لفظ ہے، کسی سے سنا ہی ہوگا، کسی مسلمان ہی سے جانا ہوگا، جاہل مسلمان سے، کہ ایک طبقہ اشراف کا ہوتا ہے، ایک طبقہ اراذل کا ہوتا ہے۔ ایسا مغلیہ سلطنت کے زمانے میں ہندوستان جب سب مسلمانوں کے تحت تھا تو جو لوگ درباری بن جاتے تھے اس طبقے کو اشرافیہ کہا جاتا تھا، اور جو لوگ درباری نہیں ہوتے تو انہیں ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ شاہوں کے زمانے میں جہالت کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے مخلوق کو بانٹا گیا تھا، تو وہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ یہ مل گیا ہوگا کہیں تاریخ میں، سر سید احمد خان نے آثار السنادید نام کی دلی کی تاریخ لکھی، اس میں یہ سب باتیں لکھی۔ اس میں ہی سر سید احمد نے یہ بھی لکھا کہ آدمی جب تک غریب ہوتا تھا تو چھوٹے خاندان کا سمجھا جاتا تھا، جب پیسہ کما لیتا یا بادشاہ کا مقرب ہو جاتا یا نوابوں کے خدمت میں رہنے لگتا، مالدار ہو جاتا، تو وہ اپنے نام کے ساتھ سید بڑھا دیتا تھا۔ سید ہوتا نہیں تھا، سادات نبی کی اولاد میں سے نہیں ہوتا تھا، آل ہاشم نہیں ہوتا تھا وہ، لیکن ہاشمی لگا دیتا تھا، کوئی سید بڑھا دیتے تھے۔ بعض مرتبہ آدمی کو اپنا نام معلوم ہے نہ نسب معلوم ہے، پتہ نہیں کوئی دادا پردادا ہی ہندو رہا ہوگا اور پھر یہ مسلمان ہو گئے ہوں گے۔ ہندوستان میں تو اکثر ایسے ہی۔ تو جب مسلمان ہو گیا تو خیر مسلمان کہلایا، لیکن اگر سلسلے قادریہ میں بیعت ہو گیا تو چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی نجیب الطرفین اور والدین کی طرف سے آل رسول تھے، تو یہ بھی اپنے نام کے ساتھ سید لگا لیتا تھا، یعنی مرید ہو کے نسب بنا دیتا تھا اس کو، اور یہ بھی سید صاحب ہو جاتے تھے، یعنی تو خدا جانے اب دنیا میں جو ہندوستان میں جو خاندان پائے جاتے ہیں اس میں سے کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ مگر مورخ کہہ رہا ہے سر سید احمد جیسا تعلیم یافتہ قابل انسان، اس کی کتاب میں ہے دلی کی پوری سرگزشت، کہ لوگ یوں سادات بن جاتے تھے۔
یوں اپنے آپ کو آل رسول بنا لیتے تھے، پھر وہ فخریہ طور پر ہم بڑے خاندان کے لوگ۔ حقیقت میں آل رسول ہو تو عزت کے قابل تو ہے، لیکن اللہ کے ہاں انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان ہی ہوتا ہے، سب انسان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ڈرنے والے سے کہا کہ بھائی کیوں گھبراتے ہو، کیوں ڈرتے ہو، بے تکلف رہو، میں بھی ایک غریب بڑھیا کا بیٹا ہوں۔ یہ تسلی کرنے، مانوس کرنے کے لیے فرمایا، گو اللہ نے دین اور ایمان کے اعتبار سے وہ مرتبہ دیا کہ کائنات میں، انسانوں میں، جنات میں، ملائکہ میں کسی کو بھی حاصل نہیں، کسی مخلوق کا آپ کے مرتبے کے پاسنگ تک بھی نہیں پہنچ سکتی، دھول گرد بھی نہیں بن سکتی۔ یہ مقام اللہ نے ان کو دیا ہے۔ لیکن انسان ہونے کے حوالے سے لوگوں سے فرمایا، میں بھی ایک غریب بڑھیا کا بیٹا ہوں، میری ماں بھی ایک غریب خاتون تھی، انسانوں ہی میں تھی، میں اسی کا بیٹا ہوں، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بولنا چاہتے ہو بولو، ملنا چاہتے ہو ملو۔ یہ اونچ نیچ نہیں ہے، یہ بتانا چاہا حضور علیہ السلام۔ ہاں، مرتبے دین کے حوالے سے بن سکتے ہیں، نسب اور نسل میں نہیں بن سکتے۔ نسب اور نسل میں کوئی کچھ بھی ہو، جب انسان مر جائیں گے تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب مر کر خدا کے سامنے آؤ گے اس دن تمہارے نسب تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ تم سادات ہیں، شیخ ہیں، پٹھان ہیں، تم نور باف ہیں، انصاری ہیں، صدیقی ہیں، کیا ہیں؟ کچھ بھی ہوں گے، کیا اعمال لے کر آئے ہو؟ ایمان کو پیش کرو، اعمال صالحہ کو پیش کرو، تقوی کو پیش کرو۔ آج سب نسبتیں ختم، آج تقوی کی نسبت باقی ہے۔ کون زیادہ متقی ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے، جو کم متقی ہے، فاسق فاجر ہے، وہ نیچے کے درجے کا ہے، جو صالحین ہیں وہ درمیانی درجے میں ہیں۔ یہ درجات جنت میں ہیں، یہ درجات قیامت میں ملیں گے، مگر ملیں گے تقوی کی بنیاد پہ۔ خان صاحب ہونے کی بنیاد پہ نہیں ملیں گے، سید صاحب ہونے کی بنیاد پہ نہیں ملیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آل رسول، کسی بھی نبی کی اولاد، وہ نیچے درجے میں ہو جائے، اور ایک عام آدمی جس کو سماج میں کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، وہ قیامت کی تقسیم میں جب تقوی کی بنیاد پہ دیکھا جا رہا ہو تو وہ صف اول میں چلا جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، دنیا میں بھی دیکھتے ہیں آپ۔ ایک آدمی ہے، کسی بھی کمزور خاندان کا ہو، سماج میں وہ ذلیل ہی کیوں نہ سمجھا جاتا ہو، اس کے ماں باپ نے لے جا کے مدرسے میں شریک کر دیا، حافظ قرآن بن گیا، بہترین قرآن پڑھتا ہے، سننے والے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو شہر میں لوگ، بڑی مسجد بنی ہے، اس بڑی مسجد کو اچھے قاری صاحب کی ضرورت ہے، کئی لوگوں کا قرآن مجید سنا گیا، تو کمیٹی والوں نے کہا، متولی نے کہا کہ نہیں، یہ حافظ صاحب کو ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس قوم قبیلے کا آدمی، یہ دیکھا کہ قرآن اچھا پڑھتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اقرؤکم بالقرآن کو امام بناؤ، لہذا یہ سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، اس کو امام بناؤ۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں دین ایمان کی بنیاد پہ تو مرتبے ہیں، باقی انسان ہونے کی حیثیت سے مرتبے نہیں ہوتے۔ انسان سب یکساں ایک شخص کی اولاد ہیں، سب یکساں ہیں، کتنا خوبصورت ہو وہ بھی انسان ہے، کتنا بد شکل ہو، نکٹا چپٹا کالا، وہ بھی انسان ہے، اور انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے حق بھی حق ہے، اس کا حق بھی حق ہے۔
ایک سادات کے خاندان کا آدمی ایک غریب بے حیثیت خاندان کے آدمی کی زمین ہڑپ لے تو جو مسلمانوں کا قاضی ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا کہ ارے میاں تمہاری کیا حیثیت ہے، وہ بڑے آدمی ہیں، ایسا نہیں کچھ کہے گا۔ مقدمہ سنے گا، اگر یہ ظلم ہے تو مظلوم کو انصاف دلایا جائے گا۔ اب وہ یہ کہے کہ آپ کو نہیں معلوم میں نبی کی اولاد ہوں، میں آل رسول ہوں، میں حضرت علی کی اولاد ہوں، میری ماں حضرت فاطمہ کے نسب سے ہے، میرے ابا حضرت حسین کے نسب سے ہیں، ہوگا بھائی سب، وہ سب یہاں نہیں چلتا۔ یہاں یہ چلے گا کہ حق اس کا بھی حق ہے، حق آپ کا بھی حق ہے، آپ بھی ایک انسان ہو اور یہ بھی ایک انسان ہے۔ ہم صرف انسان کو دیکھیں گے، ہم نہیں دیکھیں گے کہ تم انسانوں کے کس خاندان سے ہو۔ خاندان پاندان کیا چیز ہے؟ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اللہ فرما رہے یہ جو تمہارے قبیلے ہیں، یہ جو تمہاری نسلیں ہیں، خاندان ہیں، یہ جو قبیلے ہیں، یہ قبیلے انسانوں کی اقسام نہیں ہیں، یہ قبیلے خاندانوں کو پہچانے، رشتے یاد رکھنے کے واسطے، لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچان سکو، رشتے یاد رکھ سکو، اس کے واسطے ہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ اس کا خاندان کا یہ مقام، اس خاندان کا یہ مقام، نہیں، اس کے واسطے نہیں۔ تو اللہ نے اس کو بھی کلیئر کر دیا، جعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تم لوگوں کو مختلف قبیلے خاندان بنائے ہیں۔ یہ خاندان قبیلہ اس لیے نہیں بنائے ہیں کہ تم ایک دوسرے پہ فخر کرو، بلکہ اس لیے بنائے ہیں کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، رشتہ داریوں کو یاد رکھ سکو، حقوق ادا کر سکو، اس کے لیے ہم نے بنائے ہیں۔ بس یہ بھی قرآن نے واضح کر دیا۔ آگے یہ بتا دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں اگر کوئی معزز ہوگا، اگر کسی کا زیادہ بڑا مقام ہوگا اللہ کے ہاں، تو خاندانوں کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، شیخ سید پٹھان اور مرزا بیگ فلاں فلاں ان بنیادوں پہ نہیں ہوگا، یہ تو ہم نے نہیں بانٹا تھا، اس بنیاد پہ نہیں ہوگا۔ ہاں اس بنیاد پہ ہوگا کہ تم میں کون زیادہ خدا سے ڈرنے والا تھا، تم میں کون زیادہ گناہوں سے بچنے والا تھا، اس حساب سے ہم کیٹیگری بنائیں گے اجر دینے کے واسطے۔ جو زیادہ متقی ہے اس کو زیادہ اجر دیں گے، جو کم ہے اس کو کم دیں گے، جو اس سے نیچے ہے اس سے نیچے، اس کے کتنے ہی ہم بنا دیں گے قیامت میں درجات، اور جہنم میں درکات، اور جنت میں درجات۔ درجہ کہتے ہیں اوپر والا حصہ، اس کے اوپر، اس کے اوپر، اس کے اوپر۔ جنت میں ایک کے اوپر ایک درجے ہیں، اور جہنم میں ایک کے نیچے ایک درجے ہیں۔ جو جتنا برا ہوگا اتنے نیچے والے درجے میں جائے گا، اور جنت میں جو جتنا نیک ہوگا اتنا اوپر والے درجے میں جائے گا۔ مگر انسان ہونے کی حیثیت سے بانٹا نہیں جائے گا۔ دکن میں بھی 400 سال تک مسلم حکومت رہی ہے۔ مغل حکمرانوں نے جب جہانگیری کی مختلف علاقوں کی طرف، وہ تو رشیا سے آئے اور مختلف عرب علاقوں سے آئے، ان کے آنے کا راستہ سندھ اور ہند تھا، تو اس لیے وہ وہیں تک پہنچے، وہیں کے راجاؤں مہاراجاؤں سے جنگیں کر کے جیتتے گئے اور اپنی حکومت بڑھاتے چلے گئے۔ لیکن پھر ان لوگوں نے جنوب کی طرف بھی توجہ دی، اور جنوبی ہندوستان کے راجاؤں مہاراجاؤں سے مقابلے کیے۔ اس زمانے میں ایسا سبھی کرتے تھے، جس کی جتنی طاقت ہے اس کی اتنی حکومت ہے۔ مقابلے ہوتے تھے، مقابلے ہوئے تو جنوبی ہندوستان بھی مغل امپائر کے تحت چلا گیا، دکن بھی چلا گیا، ہمارا علاقہ، یہ پورا علاقہ
آخری بادشاہوں میں خاص طور سے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ جب ہندوستان کے حکمراں تھے تو اکھنڈ بھارت کے حکمراں تھے، کوئی ایک جگہ بھی، اب اس وقت وہ 5 ملک ہیں، وہ 5 ملک ان کے زمانے میں ایک ہی تھے، نیپال بھی اسی میں تھا، سری لنکا بھی اسی میں تھا، پاکستان بھی اسی میں تھا، بنگلہ دیش بھی اسی میں تھا، تبت بھی اسی میں تھا، سب ملا کے ایک حکومت تھی۔ اس اکھنڈ بھارت کے 50 سال سے زائد حکمراں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، جس شخص سے زیادہ حسد ہوتا ہے اس کو زیادہ بدنام کیا جاتا ہے۔ مغل حکمرانوں میں یہ ایک ایسا حکمراں تھا جو متقی تھا، پرہیزگار تھا، حافظ قرآن تھا، عالم دین تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، کسب حلال کرنے والا تھا، اپنی محنت کی کمائی سے زندگی گزارنے والا تھا، جس کے مہمان خانے گیسٹ ہاؤس میں روزانہ قسم قسم کی نعمتیں بنتی تھیں، لیکن اس کے اپنے گھر میں دال چاول بنتے تھے، روٹی دال بنتی تھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کی آمدنی بہت محدود تھی، وہ اپنی محنت سے کما کے اسی میں جیتے تھے۔ اکھنڈ بھارت کے مالک تھے، خزانہ ان کے ہاتھ میں تھا، وہ چاہتے تو بہت کچھ عیش کر سکتے تھے، لیکن ان کا خوف خدا خزانے کو قوم کی امانت سمجھتا تھا، اور اپنے لیے قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھ کر آج بھی دنیا کی لائبریریوں میں موجود ہے، میوزیم میں موجود ہے، اورنگزیب کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن، اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھ کر مکمل ہونے کے بعد اس کو اس کا ہدیہ کر کے اس سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ وہ چونکہ بہت محدود تھا، سال بھر میں جا کے قرآن مکمل لکھ پاتے تھے، حکومت چلاتے ہوئے بیٹھ کے کہیں قرآن لکھنا کتنی فرصت ملے گی آدمی کو؟ بعض تاریخی روایات میں ہے کہ ٹوپیاں سی لیتے تھے، اسے بیچ دیتے تھے، مگر کبھی خزانے سے، اس ہندوستان کے خزانے سے 53 سال میں 53 ایئرس کی حکمرانی میں ایک پیسہ اپنے لیے حلال نہیں سمجھا، سب قوم پر خرچ کیا، سب ملک پر لگایا اور خرچ کیا، اپنے لیے حلال نہیں سمجھا اس کو۔ تو جو جتنا زیادہ نامور ہوتا ہے نا، اس کو یا تو لوگ اعتراف کرتے ہیں اور تعریف اور عقیدت میں مبتلا ہوتے ہیں، یا پھر لوگ کنڈم کرتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ کیونکہ اب تو حکمراں بننے کا مطلب یہ ہے، ایک چھوٹی سی ریاست کا بھی حکمراں بن گیا تو رعایا کا خون چوس کے اپنا گھر بھرو، اپنی نسلوں کے لیے پراپرٹیز تیار کرو۔ اب تو ایسا ہے نا، تو ایسے لوگ ان کی تعریف کیسے کریں گے؟ ان کی تعریف نہیں کر سکتے، جنہوں نے پوری زندگی میں اس پورے ملک کی حکمرانی میں اپنے اوپر ایک پیسے کا بوجھ نہیں لیا، کوئی احسان ملک کا ان پر نہیں ہے، ان کے احسانات ملک کے اوپر ہیں۔ لہذا اب آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو ظالم بتاؤ، اسے ہندوؤں کا دشمن بتاؤ، اور اس کے لیے انگریزوں نے جو فرضی قصے گڑھے ہیں ان فرضی قصوں کو ہسٹری کا پارٹ بناؤ اور وہی بچوں کو پڑھا کے نفرت بٹھاؤ ان کے دلوں میں، یہ کرتے۔ تو خیر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو آپ کو مسلم ہسٹری کے اندر دیکھنا چاہیے، آپ کو سلیبس کے اندر جو ہسٹری ہے وہ اس سے نہیں ماننا چاہیے، وہ تو جھوٹ ہے، وہ تو انقلاب لانے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ بالکل بدل دیا گیا ہندوستان کی تاریخ۔ ورنہ آج بھی ہندوؤں کی پرانی مندروں میں جو وثائق محفوظ ہیں، جو میوزیم ہیں ان میں اورنگزیب کے فرامین بھی موجود ہیں، جو ہندوؤں کی درخواست پر ان کو بھی زمینیں الاٹ کرتے تھے، ان کے لیے بھی خرچے کے واسطے بڑی بڑی کھیتیاں اور بڑے بڑے باغات دیتے تھے،
اور ان کے لیے بھی سب کچھ کیا، کیوں نہ کرتے؟ وہ ایک مسلم حکمراں تھے، اور اسلام اپنی رعایا کا حق برابر رکھتا ہے، اور کسی رعایا کو چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو حق سے محروم نہیں کرتا۔ بنیادی حقوق تمام انسانوں کے یکساں ہیں اسلام میں، تو یہ یکساں، لیکن ہمارے پاس یہ جو تقسیم ہے، یہاں بھی حکمرانی رہی تو یہاں مقامی طور پر حکمراں بنا دیے گئے۔ آصف جاہ اول وہ بھی بڑا نیک آدمی تھا، اسی سے دکن کی حکومت کا آغاز ہوا، پھر یکے بعد دیگرے قطب شاہوں کی حکومت ہوئی، اور ان کے بعد آصف جاہوں کی حکومت ہوئی، پھر وہ نظام کہلائے گئے، نظام اول، نظام دوم، نظام ثانی، سوم، اس طریقے سے 8 نظام ہوئے یہاں پر۔ تو 400 سالہ اقتدار میں یہاں کے لوگوں میں بھی وہی بری عادت آ گئی جو شمال کے لوگوں میں بادشاہوں کی وجہ سے آئی تھی، یہاں بھی آ گئی۔ اب جو درباری لوگ تھے وہ اپنے کو اشراف کہتے تھے، اور جو بیچارے حقیر فقیر غریب لوگ تھے وہ ارذال کہلاتے تھے۔ پھر پیشوں میں بھی اس کو بانٹا مسلمانوں نے۔ جو لوگ جلاہے ہیں شمالی ہندوستان میں ان کو انصاری کہا جاتا ہے، انصاری برادری ابھی بھی بڑی تعداد میں ہے، کیونکہ ابھی بھی جلاہا گیری یعنی ہینڈ لومنگ ان کے پاس موجود ہے، اسی پر ان کی زندگیاں ہیں، وہ انصاری برادری کہلاتے ہیں۔ اب بھی شمال کے مسلمان ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ہمارے جنوب کے اندر جلاہوں کو نور باف کہا جاتا ہے۔ جنوب کے مسلمان اب تو آہستہ آہستہ ختم ہوا، لیکن اب تک ہمارے بچپن میں تو خاص طور سے وہ مسلمان گھر کی دہلیز تک بھی نہیں آ سکتے، باہر کھڑے ہو کے کام پوچھنا، جو کام ہے وہ کر کے دے دینا۔ ان مسلمانوں کی آبادی کے باہر ہوتی تھی الگ سے، جیسے غیر مسلموں میں ان کے عقیدے کے مطابق جو ملش اقوام ہیں اور جو دلت ہیں وہ کبھی آبادی میں گھر نہیں بنا سکتے، وہ آبادی سے علیحدہ گھر بناتے ہیں، کھیتوں کے بعد ان کی آبادی ہوتی ہے، الگ سے ان کا محلہ ہوتا ہے، وہ عام آبادی میں نہیں رہ سکتے۔ اسی کو دیکھ کر مسلمانوں نے بھی کیا ایسا، اور مسلمان بعض قوموں کو بعض نسلوں کو بالکل الگ اٹھا، اور ابھی بھی ہندوستان میں جنوبی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کہیں کم کہیں زیادہ یہ باطل تصور موجود ہے، یہ جھوٹ من گھڑت اسلام کے خلاف، اللہ کی کتاب قرآن کے خلاف ابھی بھی کچھ مسلمانوں میں یہ سب پایا جاتا ہے۔ اور دین دیانت تقوی کی بنیاد پر نکاح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن وہ دین دیانت تقوی نہیں دیکھتے، ابھی بھی قوم قبیلوں کو دیکھتے، قوم قبیلوں کو دیکھ کر نکاح کرتے۔ یہ جہالت ہے، جاہلیت ہے، اسلام نے نہیں سکھایا تھا، اسلام نے ایسا کچھ نہیں سکھایا۔ اسلام یہ کہتا ہے من خطب الیکم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہن، جب تمہاری بیٹی کے لیے کوئی ایسا شخص رشتہ بھیجے جس کے اخلاق اور جس کا دین قابل اعتماد اور بھروسہ ہو تو کر دو شادی، قبول کر لو یہ رشتہ۔ الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین پر ایک عالمگیر فساد پھیل جائے، بڑی سخت آزمائش سے گزارے جاؤ گے۔ روز خبریں آئیں گی کہ مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئے، مسلم بچے کسی غیر مسلم لڑکی کی خاطر دھرم ایمان تبدیل کر دیا، ایمان فروخت کر دیا، روز سنو گے۔ فتنۃ فی الارض، روئے زمین پہ فساد پھیل جائے گا اگر میری بات نہیں مانو گے۔ وہ بات کیا تھی نبی کی؟
ایسا بچہ رشتہ دے تمہاری بیٹی کو جس کا دین بھروسہ مند ہو اور جس کے اخلاق اچھے ہوں. دو چیزیں معیار نبی کے بنائے. اور یاد رکھو پوری دنیا کے انسانوں کی عقلیں اکٹھی کر دی جائیں تو نبی کی سمجھ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پوری دنیا کے خیرخواہوں کی خیرخواہیاں جمع کر لی جائیں تو امت کے ساتھ نبی کی خیرخواہی کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی. جو امت کی خیرخواہی نبی کے قلب میں ہے وہ ایک ہم کو اصول دے رہے ہیں، ایک ضابطہ بتا رہے ہیں، اور صرف بتا نہیں رہے بلکہ ناعمل کرنے پر ڈرا بھی رہے ہیں. نہیں کرو گے تو پھر دیکھ لو تمہارے سماج میں کیا کیا ہوگا. عزت سے بستی میں باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا. ایسے ایسے کام ہوتے رہیں گے تمہارے سماج میں اگر میری بات نہیں مانو گے. زیادہ نخرے، زیادہ شان، اسٹیٹس مینٹین کرنا، شان بگھارنا، اگر تم نہیں چھوڑو گے اور میں جو دو باتیں بتا رہا ہوں اس کو اہمیت دے کر کام نہیں کرو گے تو پھر یہ سب ہوگا. دیکھ لو، بھگت لو. یہ کوئی نیا نہیں ہے، نبی بتا کے گئے. سامنے والے کے دین پر اعتماد ہو، اس کے اخلاق اچھے ہو. دو چیزیں بس. اب نہ دین دیکھا جاوے نہ اخلاق، صرف پیسہ کتنا ہے، ڈگری کتنی ہے، آمدنی کتنی ہے، اور ویل سیٹل ہے کہ نہیں ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، گھر کی قالینیں کیسی ہیں، صوفے کتنے قیمتی ہیں، مکان ذاتی ہے کہ نہیں ہے، فلاں ہے کہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ایسا لگتا ہے کہ جس کو آپ بیٹی دے رہے ہو اس کو رزاق سمجھ رہے ہو. بھائی تھوڑا بہت انسانی عقل بھی مانتی ہے اور اسلامی شریعت بھی مانتی ہے. تھوڑی بہت سمجھداری کی بات، 19-20 برابری، تاکہ تکلیف نہ ہو بچی کو، زیادہ مصیبت نہ پیش آئے. بس یہ تو عقل مندی کی بات ہے کہ اس کو دیکھ لو. باقی معیار کیا ہونا چاہیے؟ من ترضون دینہ وخلقہ، اخلاق اچھے ہونا چاہیے، بیسٹ کیریکٹر کا آدمی ہونا چاہیے اور اس کے دین پر بھروسہ ہونا چاہیے. اور یہ نبی نے کیوں بتایا آج سمجھ میں آ رہا ہے. اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے بچے، کوئی شکیلی بن گیا ہے، کوئی گوہر شاہی بن گیا ہے، اور کوئی جا کر کے فلاں گمراہی میں بیٹھا ہوا ہے، فلاں جا کے فلاں گمراہی میں. اوپر سے 10 پشت سے خوش عقیدہ اور صحیح دین پر چلنے والے لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں اور بیٹے سب برباد ہو رہے دین کے اعتبار سے. روز کا قصہ ہے، روز کا ہمارے اطراف میں، محلوں میں، بستیوں میں. کون کس عقیدے کا ہے ہمیں نہیں معلوم، کون کتنا بھٹکا ہوا ہے اندازہ ہی نہیں ہے. آپ نے ڈگری دیکھ لی، آپ نے انکم دیکھ لی، بڑی کمپنی میں ہے، لاکھ روپے اٹھاتا ہے اور خوبصورت ہے، گھر اچھا ہے، پراپرٹی ذاتی ہے، چلو اس سے کر دینے کے بعد پتہ چلا کہ بد عقیدہ ہے، نبی کا گستاخ ہے، قرآن کو نہیں مانتا ہے، دین پہ نہیں چلنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا نہیں چاہتا ہے. تو اب کیا ہوا بھائی؟ کس سے کر دیا آپ نے؟ اب رو، خون رو، کیا ہونے والا ہے؟ اب تو گئی بات ہاتھ سے. ہمارے نبی کا احسان مانو کہ انہوں نے کہا پہلی چیز عقائد کا اطمینان کرو. دین پسند ہے کہ نہیں؟ کم سے کم نماز پڑھتا ہے، اس واسطے کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتا وہ کیسا مسلمان ہے. اس لیے کم سے کم نماز تو پڑھتا ہو اعمال میں، اور عقیدے صحیح ہوں. اتنا تو دیکھ لو بھائی دین کے واسطے. اور اخلاق اچھے ہیں. بس جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ان کی تربیت بعد میں بھی ہو سکتی ہے، اور جن کے اخلاق خراب ہوتے ہیں ان کو ہم سدھار نہیں سکتے. اس لیے حضور نے جو بنیادی باتیں بتائی نا، بڑے بڑے عقل مند اپنی عقلیں جوڑیں تو اتنا ہی سمجھ میں آئے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. اصل دیکھنے کی چیزیں یہ ہیں. تو دیکھو اسلام نے فرقہ، ذات پات کوئی چیز نہیں. بس جو کچھ اسلام میں آپ کو نظر آ رہا ہے ذات پات کے حوالے سے، تو یا تو مسلمانوں کی جہالت کا نتیجہ ہے، جاہل مسلمانوں نے ذات پات بنا دی،
یا تو مسلمانوں کی جہالت اور دین سے دوری، قرآن نہ جاننے اور نبی کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہے تو ظاہر ہے کہ غلط ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کوئی مومن علم رکھنے والا اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ اور جو مسلمانوں میں جماعتیں ہیں، مسلک ہیں، فرقے ہیں، تو اس کا ذات سے کوئی تعلق نہیں۔ ذات پات کہتے ہیں کہ انسان کا شخصیت کو بانٹا جائے کہ صاحب یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، یہ ادنا درجے کے لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہیں بڑے خاندان ہیں اور یہ لوگ جو ہیں گرے ہوئے خاندان ہیں۔ ذاتوں کو بانٹنے کا نام جاتی ہے یا ذات پات ہے۔ یہ ذات پات اور جاتی اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اسلام کہتا ہے تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، اور وہ تمہاری ماں بھی ایک ہی سے بن کے آئی، آدم سے حوا نکلی، اور پھر دونوں مل کے سب انسان، تمہاری اصل ایک ہی ہے۔ کلکم بنو آدم، حضور نے فرمایا تم سب مسلمان ہی نہیں، کیا مسلمان، عیسائی، یہودی اور ہندوؤں کی جتنی ذاتیں ہیں، جتنے مذہب ہیں، سب انسان ہیں۔ وہ حیوان نہیں ہے، وہ جانور نہیں ہے، وہ انسان ہیں۔ جب انسان ہیں تو سب کو ملا کر نبی کہہ رہے ہیں کلکم بنو آدم۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور غیر مسلم برہما کی اولاد ہیں، ایسا نہیں ہے کچھ بھی۔ سارے انسان ہمارے اسلامی تصور کے مطابق، ہمارے نبی کے قرآن کے دیے ہوئے عقیدے کے مطابق، تمام انسان، اچھے برے، مومن کافر مشرک، سب کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب ایک ہی شخصیت کی اولاد ہو۔ اور آدم کیا ہے؟ آدم خلق من تراب، آدم وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں تو مٹی میں تواضع، مسکنت، عاجزی ہوتی ہے، سب کو جھیلتی ہے مٹی۔ بس ساری دنیا کی مخلوقات کو جھیل رہی کہ نہیں جھیل رہی ہے؟ زمین پہاڑوں کو جھیل رہی ہے، درختوں کو جھیل رہی ہے، کھیتیوں کو جھیل رہی ہے، ہل چلانے کو جھیل رہی ہے، ٹریکٹر چلانے کو جھیل رہی ہے، سڑکیں بنانے کو جھیل رہی ہے، بڑے بڑے بلڈوزر اور مشینیں لگا کے پہاڑوں کو کاٹنے کو جھیل رہی ہے۔ انسان جو زندہ ہیں انہیں بھی جھیل رہی ہے، اور جو انسان مر گئے انہیں بھی اپنے پیٹ میں جھیل رہی ہے۔ وہ آدم خلق من تراب، آدم مٹی سے پیدا ہوئے، برداشت پیدا کرو، سکینت پیدا کرو، دوسرے کو برداشت کرنا اور جھیلنا اپنے اندر پیدا کرو۔ تمہاری اصل زمین سے ہے، مٹی سے ہے تمہاری اصل۔ تو یہ تو نبی نے ہمیں اخلاق سکھانے کے لیے مثال دی، لیکن یہ حقیقت بتا دی کلکم بنو آدم، سب آدم کی اولاد، سب آدم کی اولاد ہے۔ اور پھر ایک دوسرے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ، اس سے بھی آگے کی بات فرمائی، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق، تمام انسان، جن و انس اور جو مسلم غیر مسلم، سب کے سب عیال اللہ، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ پہاڑ، درخت، دریا، سمندر، اور جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے، الخلق میں ساری مخلوق داخل، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، کنبہ فیملی ہے اللہ کی۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ کو اپنی فیملی میں سب سے محبوب وہ ممبر ہے جو اس کی فیملی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ من احسن الی عیالہ، اس کی فیملی، اس کے کنبے سے اچھا سلوک کرتا ہے، وہ اللہ کو محبوب۔ اب اس سے زیادہ انسانی مساوات کو کس طرح بیان کیا جائے؟ آپ پورا چیپٹر پڑھ لیجئے حقوق انسانی کا، ہیومن رائٹس کا، ہیومن رائٹس کا
پورا چیپٹر پڑھ لیجئے جو اقوام متحدہ نے ایکسپٹ کر کے پوری دنیا میں نافذ کیا ہے اپنے مفادات کے واسطے، انسانوں کے مفادات کے واسطے نہیں، اپنے مفادات کے واسطے۔ اسی انسانی حقوق کے قانون کے تحت UN میں گفتگو ہوتی ہے تو اسرائیل میں ایک فوجی مر جائے تو بھائی ظلم کی خبر لو، پیسہ دو، اسلحہ دو، بیچارہ کمزور اسرائیل اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا ہے اور ظالم فلسطینیوں سے اپنی جان بچا نہیں پا رہا ہے، مظلوم ہے، اس کو بجٹ منظور کرو، اس کو اسلحہ منظور کرو، اس کے لیے اپنی فوج بھیجو، اس کے لیے اپنی مدد کرو، کیونکہ وہ جائز حق کے لیے لڑ رہا ہے کہ ہماری زمین پر ہم رہنا چاہتے ہیں۔ فلسطینی کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ اس دنیا کے جھوٹے ہیومن رائٹس کے تحت فلسطینی جانور ہیں، ان کو جس طرح چاہے مارو، ان کے بچوں کو، معصوموں کا خون بہاؤ، ان کو جلتی آگ میں ڈھکیلو، ان کی پوری آبادی، پورا ملک زمین دوز کر دو، ان کے ہاسپٹلز ختم کر دو، ان کے بیماروں کو بے رحمی سے موت کی نیند سلا دو، ان کی عورتوں پر رحم نہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہیومن رائٹ ہے، یہ حقوق ہیں جو مسلم کو نہیں مل سکتے، امت محمد کو نہیں مل سکتے، ہاں ان کے ہر دشمن کو مل سکتے ہیں۔ اس کے لیے پوری دنیا کھڑی ہو۔ اب زیادہ سے زیادہ UN میں بات ہو رہی ہے تو ہاں بھائی بہت نقصان ہو رہا ہے، کچھ تو کرنا چاہیے۔ روزانہ 500 ٹرک روزی کی غذا کی ضرورت ہے، 50 بھی دے دو۔ اسرائیل کے ہاتھ جوڑتے ہیں نتنیاہو، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، بچے مر رہے ہیں، 50 کو تو آنے دو۔ یہ ہے سپر پاور کی حالت، کسی مظلوم کو حق نہیں دلا سکتے۔ ظالموں کی مدد کرنے کے واسطے سب بنا ہوا ہے قانون دنیا، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے نہیں بنا۔ یہ پورا چیپٹر ہیومن رائٹ کا پڑھو اور یہ ایک حدیث پڑھو، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ اس سے زیادہ کوئی جامع بات نہیں کہی جا سکتی۔ سب انسان ایکول ہیں، برابر ہیں، یکساں ہیں، سب کے انسانی حقوق میں اسلام کوئی قدغن نہیں لگاتا۔ ہاں دین ایمان کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا، کس کو جہنم میں جانا ہے، کس کو جنت میں جانا ہے، وہ ہم فیصلہ کریں گے، لیکن دنیا میں کوئی ان کا حق نہیں مار سکتا۔ دنیا میں سب کے حق برابر ہے۔ اور یہ نہیں کہ ایسا کیا گیا، بولا گیا، نہیں، لکھ کے چھاپنے کا نام اسلام میں قانون نہیں ہے، پریکٹیکلی اس پر عمل کرنے کا نام اسلام میں قانون ہے، اسی پر اسلام نے عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ ایک یہودی نے چوری کر لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اپنی خلافت کے زمانے میں قاضی شریح کو مدینے میں قاضی بنایا تھا، چیف جسٹس بنایا تھا۔ قاضی شریح کو حضرت علی نے خود اپوائنٹ کیا تھا، اور حضرت علی بادشاہ ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں اور خلیفۃ المومنین ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ ایک کپڑا جو جنگ میں پہنا جاتا ہے وہ یہودی نے چوری کر دی۔ حضرت علی نے اس سے کہا کہ بھئی میری زرہ تو کیوں لے لیا؟ تو کہنے لگا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ خود ہی آ کے عدالت میں پہنچ گیا۔ تو قاضی شریح کیا کہ یہ میری زرہ ہے اور امیر المومنین کہہ رہے میری۔ تو حضرت امیر المومنین بلائے گئے تو دربار میں تشریف لائے سیدنا علی، کیا مقام و مرتبہ تھا ان کا، قاضی خود اپوائنٹ کیے ہیں، اسی قاضی کے دربار میں آئے اور ایک ملزم کی جگہ پر کھڑے رہے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہے، تو ثبوت مدعی کے ذمے ہے، لہذا آپ
ثبوت دیجیے کہ آپ کی ہے۔ حضرت علی نے کہا میرا بیٹا حسن جانتا ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میرا غلام جانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ غلام کی شہادت آقا کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ دونوں تو اپنے ابا کے بارے میں بولیں گے، آقا کے بارے میں بولیں گے، اس لیے ڈاؤٹ ہے، قبول نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی نے کہا کہ کسی اور کو نہیں معلوم ہے، اس لیے میرے پاس اب کوئی گواہ نہیں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو کہا اگر ایسا ہے تو پھر ہم مدعا علیہ سے کہتے قسم کھاؤ کہ میری ہے۔ اس نے قسم کھا لی، وہ تو بے ایمان تھا، تو اسی کو دے دیا۔ حضرت علی خاموش چلے۔ کیوں؟ اسلام سب کو حقوق میں یکساں قرار دیتا ہے۔ وہ امیر المومنین ہے، وہ ایک رعایا ہے، وہ بھی بے ایمان رعیت ہے۔ کتنے دھوکے دیتے ہیں، کتنی جگہ پکڑے جاتے ہیں، نہیں، جو اسلام ہے وہ اسلام ہے، وہ سب کے لیے فیصلہ ایک ہے، اس لیے اس کو قبول کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جا رہے تھے۔ ایک آدمی، ایک بادشاہ آیا، جبلۃ الایہم اس کا نام تھا، وہ عیسائی تھا، اسلام قبول کر کے اپنے لوگوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا پورا قافلہ۔ حضرت عمر نے فرمایا میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چل کے حج کر لیتا ہوں۔ تو وہ اپنے قافلے کے ساتھ حج میں شامل ہو گیا۔ جب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے تو کوئی غریب مسلمان پیچھے، سب لوگ اپنی اپنی دھن میں ہوتے ہیں، اور جو متکبر لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے کپڑے بہت لمبے بڑے ہوتے ہیں، جو پیچھے، اس زمانے میں بادشاہوں کا کلچر ایسا تھا کہ بڑا کرتے کا پیچھے لٹکتا رہتا تھا ان کے پیچھے پیچھے۔ اور پہلے زمانے میں جادوگروں میں یہ مشہور بھی تھا کہ جادو جو ہے وہ قدم کے نقشے پر کیا جاتا ہے، لہٰذا ایسا کپڑا پہنو کہ وہ ہمارے قدم کے نقوش مٹاتا رہے۔ تو کچھ ایسا بھی تھا، اس لیے عربوں کے برقعے بھی ایسے ہوتے ہیں عورتوں کے، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ سب پرانے خیالات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو خیر، اس کے کپڑے پر جو پیچھے لڑ رہا تھا اس غریب کا پیر پڑ گیا۔ جب اس کا پیر اس کے اوپر پڑ گیا تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا، وہ بادشاہ تھا، ابھی تو مسلمان ہوا تھا، ابھی نخوت و کبر نہیں نکلا تھا۔ اس نے ایک تھپڑ مارا زور سے، بیچارہ غریب تھپڑ کھا کے پریشان ہو گیا، مگر بادشاہ تھا، کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ طواف پورا کرنے کے بعد اس کو اطمینان تھا کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام سب کو حق دلاتا ہے۔ امیر المومنین موجود ہیں، وہ غریب حضرت عمر کے پاس چلا گیا، اس نے شکایت کی کہ ایک بادشاہ نے مجھے تھپڑ مار دیا، اور غلطی تو اس کی ہے کہ اس کا کپڑا دور تک جا رہا تھا اور میرا پیر پڑ گیا اس کے اوپر۔ حضرت عمر نے طلب کیا، آنا پڑا بادشاہ کو۔ جب وہ آیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیا؟ اس نے جواب میں کہا کہ ہاں امیر المومنین، میں نے ایک تھپڑ مارا، وہ تو اللہ کا گھر تھا، پھر بھی میں نے اس کو بخش دیا، ورنہ آنکھیں پھوڑ دیتا۔ اسے نہیں معلوم کہ بادشاہ وقت ہے، میں اس کی آنکھیں پھوڑ دیتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آنکھیں واقع تو خیر بعد میں پھوڑو گے، فی الحال یہ ہے کہ یا تو اس سے معافی مانگ لو یا یہ میری موجودگی میں تم کو تھپڑ مارے گا۔ اس نے کہا کہ یہ اور مجھ کو؟ کہا ہاں تم کو، کہ ہم دونوں برابر ہیں؟ فرمایا کیا؟ وہ جملہ، تاریخی جملہ حضرت عمر کا۔ حضرت عمر نے فرمایا اسلام نے دونوں کو برابر کر دیا ہے، اسلام نے دونوں کو برابر کر دیا ہے۔ بادشاہ کو تھپڑ مارے گا یہ فقیر، کیونکہ بادشاہ نے ناحق اس کو تھپڑ مارا ہے، اس لیے مارے گا۔ اس نے کہا ایک رات سوچنے کا موقع دیجیے۔ کہا رات تمام سوچ لو، کل بھی یہی فیصلہ ہوگا۔ یہ فیصلہ اسلام کا ہے، یہ اللہ کا ہے، یہ نبی کا ہے، یہ بدلنے والا نہیں ہے۔ رات اپنے لوگوں کو لے کے چلا گیا، پھر سے عیسائی بن گیا، یعنی دین چھوڑ دیا مگر شان نہیں چھوڑا۔
اسلام نے پرواہ نہیں کی کہ اتنا بڑا آدمی واپس مرتد ہو جانے دو، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اسلام دعوت دیتا ہے، بس جس کو لینا ہے لو، جس کو نہیں لینا ہے مت لو۔ مگر انصاف ہے، وہ آپ کو اسلام میں نظر آئے گا اور دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اسلام میں آپ کو اسلام نظر آئے گا۔ یہ اور بات ہے کہ مسلم حکمران بھی ظالم بن گئے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اسلام نہیں کرے گا کسی پر ظلم، اسلام ہر ایک کو حق دے گا۔ تو یہ اونچ نیچ ذات پات نہیں ہے۔ اب جو کچھ ہمارے درمیان میں ہے، بلکہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، جماعت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے، سنت الجماعت ہے، یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں، تو اس کے بارے میں بس اتنا یاد رکھ لو کہ جن لوگوں نے ایسا عقیدہ نہیں بنایا جو عقیدہ ان کو اسلام کے باہر کر دیتا ہے، وہ لوگ فرقہ نہیں کہلاتے، وہ مسلمانوں کے مسلک یا جماعت کہلاتے ہیں۔ وہ ان سب پر اسلام کا حکم ہے، ان سب کی طرف اسلام منسوب ہے، اس لیے ان لوگوں کو ہم ذاتیات نہیں بول سکتے کہ صاحب یہ ایک ذات ہے، یہ ایک ذات ہے، یہ ایک ذات ہے، یہ ذات وات کچھ نہیں ہے۔ یہ سب لوگ اپنی فکر سے دین سمجھنے میں کچھ اختلاف رکھتے ہیں، آگے پیچھے ہیں۔ اب کون صحیح ہے کون غلط ہے وہ تو قیامت میں فیصلہ ہوگا۔ دنیا میں اپنے اپنے علم کے مطابق میں صحیح ہوں، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، تو ٹھیک ہے بھائی، فیصلہ تو قیامت میں ہوگا، مگر سب مسلمان ہیں یہ۔ اور ان مسلمانوں کے بارے میں ایک ہی بات ہمارے عقیدے میں، اہل السنت والجماعت کے عقیدے میں کہی گئی ہے، وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَعَلَيْهِمْ، ہم ہر نیک و بد مسلمان، لفظ مسلم مومن، اگر ایسا کام نہیں کیا جو کفر کا سبب ہو تو مسلم ہے وہ، چاہے آپس میں ایک دوسرے کو کافر بول لیتے ہوں تب بھی مسلم ہے وہ۔ جب وہ مسلم ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو ہم جائز سمجھتے ہیں، اور وہ مر جائے تو اس کے اوپر نماز پڑھنے کو بھی ہم واجب و ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ سب مسلمان ہیں۔ ہاں گمراہیاں ہیں، علماء اپنے اپنے علم کے مطابق بتاتے ہیں یہ گمراہی ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ خاص طور سے اگر اہل السنت والجماعت سے ہٹیں تو ہم اس کو بہت بڑی گمراہی اور فکر کی خرابی سمجھتے ہیں، اور ہے بھی ہے، لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ اس کو کافر کہا جا سکے۔ جیسے شکیلی، جیسے قادیانی، مسلمانوں میں سے نکل کے باہر ہی ہو گئے، آگے ہی نکل گئے باہر، تو ان کو فرقہ کہتے ہیں۔ وہ جہنمی فرقے ہیں، وہ کفار ہیں، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ مرتدین ہیں، ایسے لوگ جو اسلام کے نام پر اسلام کے باہر ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ہم اتنا یکجہتی بھی نہیں دکھا سکتے جتنی کافروں، مشرکوں، یہودیوں، نصرانیوں کے ساتھ دکھا سکتے ہیں۔ اتنی بھی انسانیت ہم ان کے ساتھ نہیں برت سکتے جو اسلام چھوڑ کر باہر چلے گئے، ان کی کوئی ویلو نہیں ہے، اور ہمارا کوئی ان سے دوستانہ نہیں۔ یہ ان کے حق میں ہیں جو مرتد ہوئے، اور جو لوگ غیر مسلم ہیں تو ان کے انسانی حقوق ہم ادا کرتے ہیں، انہیں ایک انسان سمجھ کر ان کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، اچھی معاشرت ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ سب ہمیں جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اس سے جاتی نہیں بنتے مسلمان، چھوٹے بڑے نہیں بنتے مسلمان، مال کی وجہ سے بھی نہیں، جمال کی وجہ سے بھی نہیں، عہدوں کی وجہ سے بھی نہیں، پشتینی دولت کی وجہ سے بھی نہیں، نسل کی وجہ سے بھی نہیں، کسی وجہ سے بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کا اعلان ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ فضائل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے سامنے کوئی ہمارے دین پہ تہمت لگاتا ہے تو اس کا جواب دینے، اس کے ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے، اور اس کی تہمت کو اسلام پر سے ہٹا کے پھینکنے کی ہر مومن کو اللہ توفیق نصیب فرمائے کہ وہ اتنا قابل ہو کہ وہ اسلام پر لگنے والی تہمت کو اٹھا کے پھینک سکتا ہو، جواب دے سکتا ہو اس کا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا